غیر شرعی مخلوق یعنی کہ جنات میں بھی بہت ساری قسمیں پائے جاتے ہیں، جس میں الگ الگ شکلوں میں یہ آ کر اور مختلف شکلیں صورتیں بدل کر جنات بھی انسانوں کو تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ انسان کو تنگ کرنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اسی زمین پر جناتوں کا ایک ایسا کنبہ بھی آباد ہے جو نہایت شریف، نیک اور مقدس مانا جاتا ہے، اور یہ غیر مرئی مخلوق اس مقدس اور عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگردوں کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی ایک کہانی آج ہم آپ کو جناتوں سے ریلیٹڈ بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ سائدہ کی شادی عرصہ قبل اس کے چچا بھائی شعیب کے ساتھ ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کو جب 5 سال ہو گئے وہ اولاد سے ابھی تک محروم رہے۔ انہیں اس بارے میں بہت فکر ہونے لگی، کیونکہ شادی کے بعد اتنے لمبے عرصے تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر دنیا والوں کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی انہیں لوگ تانا بھی مارتے ہیں اور کئی طرح کی فضول باتیں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں 5 سال بعد کسی پڑوسی نے، کسی محلے والے نے ہی پاک پتن درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر اور ان کی مزار پر حاضری دینے کا مشورہ دیا۔ شعیب اپنی بیوی کو لے کر پاک پٹن پہنچ گیا۔ اس نے اس شہر میں داخل ہوتے وقت ہی اپنے پیر سے جوتے اتار دیے تھے اور پھر ننگے پیر دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچ کر پاک و ہند کے سبھی بزرگ کی فاتحہ کی، اور اس کے بعد اس نے اپنے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے دعا کی، اے معروف اور نامور شہنشاہ، تیرا ہی فرمان ہے کہ کوئی بھی حاجت مند میرے شہر میں داخل ہوگا، میں نہ صرف اس کی حاجت پوری کروں گا بلکہ اسے اپنے خاص مریدوں میں شامل کر کے اسے توبہ کی تنقید دے کر گناہوں سے پاک بھی کروا دوں گا۔ آپ ہمارے رہبر ہیں، ہم گناہ گاروں پر مہربانی فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے شعیب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ ادھر ماں کی ممتا تھی تو سائدہ کے گال بھی آنسوؤں سے بھرتے چلے گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کانپتے ہونٹوں اور لرزتے قدموں سے پلٹ کر جانے لگے، اور اس کے کچھ مہینے بعد ہی ان لوگوں کی دعا قبول ہو گئی، اور کچھ مہینے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے ماہین جیسی بچی کی نعمت سے نواز دیا۔ دونوں میاں بیوی حد درجہ تک محنتی تھے، تو ان دونوں نے ماہین پر اچھی خاصی توجہ دی۔ بے پناہ پیار محبت کے علاوہ انہوں نے اسے 5ویں تک پڑھایا۔ ماہین کم بولتی تھی لیکن حد درجہ تیز اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی تعلیمی حالت دوسری کلاس کی بچیوں سے کافی بہتر اور کافی تسلی بخش بھی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسم بڑا خوشنما تھا۔ وہ موسم بہار کی ایک دوپہر تھی جب ماں بیٹی بکریوں کے لیے گھر سے ذرا دور کھیتوں سے گھاس پھوس لینے کے لیے نکل گئی تھی۔ واپسی پر انہیں شام ہو گئی۔ وہ گھاس اٹھائے بستی سے ذرا دور بابا گھمن شاہ کے قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی کہ انہیں قبرستان کے آخری کونے میں آگ کی چنگاریاں نظر آئی۔ ماہین سہم کر وہیں پر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ماں یعنی کہ سائدہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا ماہین کھڑی نہ رہو، خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتی رہو اور چلتی رہو، کچھ نہیں ہوگا ہم کو۔ اور پھر جیسے ہی وہ اس آگ کے پاس سے گزری تو وہ چنگاریاں جو جل رہی تھی وہ اب شعلوں میں تبدیل ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے شعلے الاؤ کی صورت اختیار کر کے آکاش کی سمتوں کو چھونے لگے۔ ماہین سمٹ کر ماں کی باہوں میں چپک گئی، اور پھر نہ جانے کیسے مائی ساجدہ ماہین کو لے کر گھر تک پہنچی۔ وہ دوڑ کر پلنگ پر جا گری۔ اس کا پورا وجود کسی تندور کی طرح جل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بول بھی رہی تھی کہ ماں مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دیں گے، وہ مجھے آگ میں دھکیل رہے ہیں، وہ دیکھو ماں ناگ آ رہا ہے، ادھر دیکھو وہ آگ لا رہا ہے۔ کبھی ماہین کہتی کہ وہ دیکھو میرے گلے میں رسی باندھ رہا ہے، کبھی وہ رونے لگتی تو کبھی ہر شے کو بغور تکنے لگتی۔ ماں اس کی یوں حالت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ اس نے گاؤں کے طبیب صاحب کو بلایا، لیکن طبیب صاحب بھی اس کی طبیعت دیکھ کر حیران ہو چکے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی دوا دی اور کہا بچی کو وقت پر دوائی دو، خدا ضرور سب بہتر کرے گا، بخار اتر گیا تو پھر پتہ چلے گا ہمیں کہ ایسا کیوں ہے۔ شعیب نے بزرگوں سے سن رکھا تھا، کئی سال قبل بستی شہر جیلانی کے شمال مشرق میں واقع نہر کے کنارے دوسری بستی تک شام سے صبح ہونے تک کوئی پراسرار شخص ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین لیے چلا کرتا تھا۔ بستی کے چوکیداروں اور دوسرے کئی لوگوں نے اس کا کئی مرتبہ پیچھا بھی کیا، اسے پکڑنے کی کوشش کی، اسے تلاشا، لاکھ جتن کیے، مگر وہ تھا جو کسی کے ہاتھ بھی نہ آ سکا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ معاملہ گاؤں کے نمبردار تک جا پہنچا۔
انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن سال در سال تک کوئی بھی شخص اس پراسرار آدمی یا پراسرار مخلوق تک رسائی نہ کر سکا۔ پھر جب بستی کا ہر شخص تھک ہار کر بیٹھ گیا تو ایک دن خود بخود ہی وہ پراسرار شخص لوگوں کے سامنے رونما ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آج تک اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ مگر آج شعیب قبرستان کے پاس آگ کی چنگاریاں، شعلے اور پورا واقعہ اپنی بیوی سے سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ بستی کا ہر آدمی دن دہاڑے اور رات میں بھی بعض اوقات اسی سڑک پر قبرستان کے پاس سے گزر کر آیا جایا کرتا تھا، مگر ایسا واقعہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کسی جن یا کسی شرعی مخلوق کی کارستانی ہے۔ اسے بڑی تشویش ہوئی اور اس نے دل میں سوچ لیا کہ میں ضرور اس پورے معاملے کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ اگلی صبح وہ علاقے کے نامور عامل کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی بیوی سے سنی ہوئی پوری داستان اس عامل کو بھی سنا دی۔ وہ خاموشی سے بہت دیر تک نیچے سر کیے ہوئے اس کی بات سنتا رہا، اور پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ بولا، بیٹا جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی پیداوار ہیں، اور جنات کی طاقت انسانوں سے کئی زیادہ ہے، اور ان کا بھی ہمارے درمیان کہیں آس پاس مسکن ہوتا ہی ہے۔ قبرستان، ویرانے، کوئی بوڑھا پیڑ یا پھر قبرستان یا پھر بوسیدہ اور بیاباد حویلیاں، وہ یہاں پر اپنا گھر بنا لیتے ہی ہیں۔ ان کی بھی ضرورتیں زندگی ہوتی ہیں۔ اگر جناتوں کو تنگ نہ کیا جائے تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی پریشان آ کر پھر انسانوں کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ بیٹا ہو نہ ہو تمہاری بیٹی سے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ضرور ہوئی ہے۔ دوا دارو کے علاوہ تم کسی بزرگ ہستی سے اس پر دم بھی کروا لو، اللہ تعالیٰ ضرور خیر فرمائے گا۔ شعیب یہ خبر سنتے ہی اور یہ سارا معاملہ سنتے ہی خاموشی سے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد خاموشی گھر چلا آیا۔ بچی کا کافی علاج مالاج کروایا، دم درود بھی کیے، تعویذ گنڈے بھی استعمال کیے، مگر مرض تو بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوا کی تو دھیرے دھیرے ماہین پر غشی کے دورے بھی پڑنے لگے۔ ایسی صورتحال میں جو بھی چیز ماہین کے ہاتھ میں آتی تو وہ اس چیز کو دیوار پر دے مارتی۔ گھر کے برتن اور ضرورات کی چیزیں اس نے توڑ پھوڑ کر تباہ کر دی تھی۔ اب ماہین کی عمر 14 سال کو ہونے کی آئی تھی۔ شعیب بھائی کبھی اسے کسی عامل کے پاس، کبھی کسی بابا کے پاس، تو کبھی کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس لیے مارا مارا پھرتا رہتا تھا، اور آج وہ اس کو بائک پر لیے شہر کے ایک بڑے ہی مشہور ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ٹرالے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ماہین تو بچ گئی، لیکن اس کے والد یعنی شعیب کو ڈاکٹر تک پہنچانے میں دیر ہو چکی تھی، اور شعیب اس کے بعد زندگی کی بازی کو ہار گیا۔ یوں شام ہونے سے قبل جب اس کی میت اس کے گھر پہنچی تو اچانک وہاں پر کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ نم ہو گئی۔ ساجدہ کے لیے اس کی بیٹی کا صدمہ کیا کم تھا کہ وہ اب اپنے شوہر سے بھی محروم ہو گئی۔ ایک طرف تو وہ بیٹی کے لیے پہلے سے ہی پریشان تھی، اور ایک طرف اب خاوند کی ناگہاں موت ہو گئی، جو اسے سوچوں اور پریشانی کے اڈوں اور تاریک کنویں میں دھکیلتے ہوئے ہی لے گئی۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری اور سہمی رہتی تھی، جس وجہ سے اب ساجدہ بھی مریض بنتی چلی جا رہی تھی۔ علی احمد کے چہلم کے بعد گاؤں کے کئی بڑے بزرگوں نے طے کیا کہ ماہین کی شادی کر دی جائے، تو ہو سکتا ہے اسے اس بیماری سے نجات مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور یوں ہی ان بڑے بزرگوں کی بیٹھک میں گاؤں کے رہائشی امانت علی کے بیٹے عاصم کا انتخاب ہوا۔ وہ ماہین کا چچا زاد تھا اور وہ اسے بہت زیادہ چاہتا بھی تھا، اور یوں پھر عاصم کی رضامندی پر ماہین سے اس کی منگنی کر دی گئی۔ مگر منگنی کے چند دن بعد ہی ماہین کی ماں ساجدہ بھی چل بسی، اور ماہین اب پھر سے تنہائیوں اور ویرانیوں کا شکار نظر آنے لگی۔ عاصم نے اسے دلاسا دیا اور اپنے ہر طرح کے تعاون کا اسے یقین دلایا، تو ماہین کی طبیعت ذرا سنبھلی، لیکن مکمل افاقہ نہ ہو سکا۔ اب اس کی تیمارداری مکمل طور پر اس کے منگیتر عاصم کے کندھوں پر ہی تھی۔ عاصم ایک طاقتور غبرو جوان تھا اور اپنے ارادے کا بڑا پکا تھا۔ اس نے اب دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی منگیتر کو اس موذی مرض سے ضرور علاج دلائے گا، چاہے پھر اس کے لیے اسے گھر کی ہر چیز ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ پھر وہ اپنی منگیتر ماہین کو لیے شہر در شہر پھرتا رہتا، اور ایک روز وہ بہاول نگر کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں اسے لے کر پہنچ گیا۔ اسی اسپتال میں ابھی آئے ہوئے اس کو ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا، اور مریضہ کے ہر طرح سے ٹیسٹ ہو چکے تھے، مگر اس کی رپورٹ دیکھ کر سارے ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، کیونکہ مرض کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔